السلام علیکم پیارے دوستوں، آج میں آپ کو جو قصہ سنا رہی ہوں وہ انتہائی عجیب و غریب قصہ ہے۔ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک ڈیرے پر ایک عورت فوت ہو جاتی ہے تو دوسری اسے غسل دینے میں لگی ہوتی ہے۔ جو غسل دے رہی تھی، جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا، میری بہنوں۔ اس کے ساتھ جو 2-4 عورتیں تھیں ان کو مخاطب کر کے اس نے کہا، یہ جو عورت ہے جو مر گئی ہے اس کے تو فلاں آدمی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی۔ اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چمٹ گیا۔ جتنا وہ ہاتھ کھینچتی وہ جدا نہیں ہوتا، زور لگاتی ہے مگر ران ساتھ ہی آتی ہے۔ کافی دیر لگ جاتی ہے۔ میت کے ورثاء کہنے لگے، بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم کو جنازہ پڑھ کر اس کو دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی، میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے چھوڑتا نہیں۔ رات پڑ گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا۔ دن آ گیا پھر بھی ہاتھ اسی طرح رہا۔ اب مشکل بنی تو اس کے ورثاء علماء کے پاس گئے۔ ایک مولوی سے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب، ایک عورت دوسری عورت کو غسل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ اس میت کی ران کے ساتھ چمٹا رہا، اب کیا کیا جائے؟ وہ فتویٰ دیتا ہے کہ چھری سے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ غسل دینے والی عورت کے ورثاء کہنے لگے، ہم تو اپنی عورت کو معذور کرانا نہیں چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے۔ انہوں نے کہا، فلاں مولوی کے پاس چلیں۔ اس سے پوچھا تو کہنے لگا، چھری لے کر مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے، مگر اس کے ورثاء نے کہا، ہم اپنا مردہ خراب نہیں کرنا چاہتے۔ 3 دن اور 3 راتیں اسی طرح گزر گئے۔ گرمی بھی تھی، دھوپ بھی تھی، بدبو پڑنے لگی۔ گرد و نواح کے کئی دیہاتوں تک یہ خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا، چلو مدینہ منورہ۔ وہاں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت قاضی وقت تھے۔ وہ حضرت امام مالک کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، حضرت ایک عورت مری پڑی ہے، دوسری اسے غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، چھوٹتا ہی نہیں، 3 دن ہو گئے، کیا فتویٰ ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں پہنچے اور چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا، بی بی جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کہی تھی؟ وہ کہنے لگی، میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہے اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بی بی جو نے تہمت لگائی ہے کیا اس کے 4 چشمدید گواہ تیرے پاس ہیں؟ کہنے لگی، نہیں۔ پھر فرمایا، کیا اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں یہ اقرار جرم کیا تھا؟ کہنے لگی، نہیں۔ فرمایا، پھر نے کیوں تہمت لگائی؟ اس نے کہا، میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، اس لیے کہ وہ گڑھا اٹھا کر میرے گھر کے دروازے سے گزرتی رہتی تھی۔ یہ سن کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں کھڑے ہو کر پورے قرآن مجید میں نظر دوڑائی، پھر فرمانے لگے، قرآن پاک میں آتا ہے، سورۃ نور آیت نمبر 3، جو عورتوں پر ناجائز تہمتیں لگا دیتے ہیں پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے تو ان کی سزا ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو نے ایک مردہ عورت پر تہمت لگائی، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، میں قاضی وقت ہوں، میں حکم دیتا ہوں کہ جلادوں اسے مارنا شروع کر دو۔ جلادوں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ وہ کوڑے مارے جا رہے تھے، 70 کوڑے مارے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، 75 کوڑے مارے گئے پھر بھی ہاتھ یوں ہی رہا، 80 کوڑے مارے تو ہاتھ پھر بھی نہ چھوٹا۔ جب 80واں کوڑا لگا تو اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ کر جدا ہو گیا۔ پیارے دوستوں، اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگانی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو غضبناک کرنے والا عمل ہے۔